بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں اسلام آباد سے چودھری طارق حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں CTH حمزہ نیوز۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے۔ آج ہم انٹرویو کریں گے بڑی اہم سیاسی شخصیت سے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں، ہسٹری ہے، اور ان کی سیاسی سرگرمیاں ہیں کم از کم یہ تقریباً 60 سال سے سیاست میں، اور ماشاءاللہ پاکستان کے سیاسی ادوار جنرل ایوب خان کے دور سے لے کے آج کے سیاسی دور تک تمام ادوار میں انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے سیاسی تجزیات، سیاسی سرگرمیاں، سیاسی اتحاد اور پارٹی کو بنتے ٹوٹتے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں سینئر سیاستدان کے طور پہ بڑی اہم شخصیتیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اسلام آباد میں سید منظور علی گیلانی ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، 60 سال سے سیاست میں ہیں اور عملی طور پہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا ہے۔ نوجوانی سے ہی پاکستان کی سیاست میں یہ مترک کردار ادا کر رہے ہیں۔ تحریک استقلال میں خاصا عرصہ انہوں نے عملی سیاست کی ہے، اور اس وقت چیئرمین استقلال پارٹی پاکستان کے طور پہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، خصوصی طور پہ جو سیاسی ایک حلقہ احباب ہے، اس میں کافی پذیرائی رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سیاسی بصیرت کے اعتبار سے کافی سیاسی بصیرت ان میں موجود ہے۔ آپ ان کی جب گفتگو سنیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک اچھا نام، معتبر نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری گڈ لک ہے کہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام چوری صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے اتنا لمبا تعارف کرایا ہے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میری بات ہی ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ناظرین، جب پروگرام میں سید منظور علی گیلانی صاحب کی سیاسی جدوجہد کا ذکر کریں گے، خصوصاً جن ادوار میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، جب اس سے آپ آگاہ ہو گئے تو یقیناً آپ بھی ان کے معترف ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے، خصوصاً جو الائنس کی سیاست ہے پاکستان میں، سیاسی اتحاد جو بنتے رہے ٹوٹتے رہے، اس پہ بھی ان سے ہم سیر اصل گفتگو کریں گے مختلف پروگرام کی شکل میں، اور یہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ جبکہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بھی ہم ان سے پروگرام کریں گے۔ تو آج کا پروگرام موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہوگا۔ تو گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت کی سیاست چل رہی ہے، آپ کے ہم نے ویلاگز دیکھے ہیں، اور خصوصاً آپ کا جو چینل ہے اس پہ ہم پروگرامز آپ کے دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب بھی بات ہوئی ہے خصوصاً موجودہ سیاست کی، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی موجودہ سیاست ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں، مسلم لیگ نواز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ خصوصاً آپ سے جب میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں، آپ نے کہا تھا کہ جب یہ موجودہ سیاست ہے اس پہ بارے میں نے آپ سے ایک انٹرویو کیا تھا اپنے اخبار کے لیے، تو آپ نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں گے، سیاست کریں گے، جلسے کریں گے، اور الیکشن مہم شروع کریں گے، اور الیکشن جیت کر پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ تو اس سے مجھے بڑا اس پہ یعنی میں حیران بھی ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی سیاست پہ نظر ہے، اور زیرک سیاست ہے آپ سیاستدان کے طور پہ آپ کی بڑی نظر ہے۔ تو یہ بتائیں سر جی کہ یہ بات آپ نے کس بنیاد پہ کہی؟ چور صاحب، بات یہ ہے کہ سیاسی جو کارکن ہوتا ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی اچھا گوشت خرید سکے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرح سمجھدار، وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گوشت کھانے والا ہے یا نہیں ہے۔ سیاست میں بھی اسی طرح ہے۔ تو چونکہ میں کہنا چاہیے کہ اپنی زندگی کی جو شعور کی زندگی تھی اس کی شروعات سے میں سیاست میں ہوں، کافی ادوار ہم نے دیکھے ہیں، عملی سیاست میں حصہ لیا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایئر مارشل محمد اصغر خان کے ساتھ
اپنی زندگی گزاری. نوابزادہ نصر اللہ خان سے ہم نے سیکھا، مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب، چودھری محمد علی، زید بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، یہ سب کو ہم نے دیکھا، ان کی سیاست کو دیکھا. تو اس کی بنیاد پر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے. وہ کون سا سیاستدان ہے جس کو مستقبل کا پتہ بھی نہ چلے؟ پھر وہ سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے. تو میرا یہ اندازہ تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے، سیاست بھی کریں گے اور حکومت بھی بنائیں گے. جی گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کی سیاسی نظر ہے اس وقت، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کوئی الائنس بھی بننے جا رہا ہے؟ چوری صاحب، ہمارے ملک میں جو الائنس بنے ہیں، ایوب خان کے خلاف 2 الائنس بنے تھے. اس کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف ایک الائنس بنا جسے یو ڈی ایف کہتے تھے. اس میں پہلے 8 جماعتیں تھیں، پھر وہ 7 جماعتیں رہ گئیں. پھر بھٹو صاحب نے جب انتخابات کا اعلان کیا تو ایک 9 جماعتی اتحاد بنا تھا، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد، جسے عرف عام میں 9 ستاروں والا اتحاد بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سے اتحاد بنتے رہے جن کا ہم حصہ رہے. ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی قیادت میں 5 اتحاد بنے جن کا ہم حصہ تھے.